جاوید خان ہیں میاں والی سے. وہ کہتے ہیں جی سنا ہے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں اون چودھری اور علیم خان کی نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل باقی نواز شریف اور نون لیگ کا ہے؟ سیاسی پرندوں کی اڑان تو یہی کہہ رہی ہے. دیکھیں جاوید خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ نے کہا نا کہ کیا مستقبل باقی نواز شریف اور نون لیگ کا ہے. ہمیں ملک کے مستقبل کا سوچنا چاہیے جس کے آگے سوالیہ نشانات انتہائی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. باقی رہیں سیاستدانوں کی ملاقاتیں تو یہ روٹین میٹر ہے. اگر ماضی کے بدترین دشمن، وہ نواز شریف صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے پیپلز پارٹی کا نام سنتے میرا خون کھولتا ہے، میرا بس چلے تو انہیں بحیرہ عرب میں غرق کر دوں. اس طرح بے نظیر بھٹو مرحومہ کے بارے میں کیسی زبان، زرداری صاحب کی زبان انہوں نے زخمی کی جب وہ زیر حراست تھے، گرفتار تھے. پھر کہاں کب ان لوگوں نے ایک دوسرے کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بے نظیر بھٹو کے زمانے میں وہ بزرگ آدمی نواز شریف کے والد، ان کو اٹھا کے ڈالے میں پھینک کے لے گئے، دوائیں تک ان کے پاس نہیں تھیں. تو جو لوگ اس حد تک چلے گئے ہوں اور آج اکٹھے ہوں، بلکہ وہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، بلاول نے کہا ہے کہ وہ تھر کا جو کام ہے کولے شولے کا، وہ شہباز سپیڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. بلاول کہہ رہے ہیں، یہ بلاول کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. سو ان کا ملنا بچھڑنا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیاست ہے ہی امکانات کا کھیل. اور خود عبدالعلیم خان کے ساتھ جیسی پیپلز یہ نون لیگ نے جیسی سیاستیں کی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن مل بھی رہے ہیں. سو اصل سوال جو ہے، اچھا آپ نے کہا کہ مستقبل واقعی نواز شریف اور نون لیگ کا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مستقبل کا حال تو مستقبل بنانے والا ہی جانتا ہے. یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں بڑی بڑی ڈائنیسٹیز اٹھا کے دیکھ لی. کدھر گیا صدام حسین؟ میں نے صدام حسین کو جب فزیکلی دیکھا پہلی بار بغداد میں، پاکستانی ایک وفد تھا، میں بھی اس میں شامل تھا، تو میں قسماً آپ کو کہہ سکتا ہوں مجھے زندگی میں پہلی بار تکبر کے لفظ کی سمجھ آئی. بتھیرے لوگوں کو زندگی میں ملے ہیں، میں نے کبھی، مجھے تکبر کے لفظ کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں تھی. جب میں نے صدام کو دیکھا، قذافی کا کیا انجام ہوا، اس کو دہراتے ہوئے شرم آتی، واقعی شرم آتی. چونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہیں اور یہ وہ اسی طرح صدام کے بارے میں جو کچھ ہیں، جیسے وہ نکالا گیا تھا غار سے، مجھے منظر بھی میرے آنکھوں کے سامنے، منہ اس کا پھاڑ کے یوں کرے، اس کے دانت چیک کر رہے تھے جیسے کسی جانور کو چیک کیا جاتا ہے. بے شمار مثالیں ہیں. کل کی بات ہے، شاہ ایران، آل مائٹی، اللہ معاف کرے، یہ اس طرح کے لفظ اس کے بارے میں. اور سمبل آف سولیڈیرٹی اس پورے خطے میں. اس طرح کدھر در پھرتا رہا، اسے قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں تھا. آج میرا خیال ہے اس کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں. ایجپٹ میں ہے کہیں، قاہرہ میں، مجھے بھول بھی گیا. تو یہ کیا نون لیگ کے فلانے آٹومنس دیکھ لیں، مغل دیکھ لیں. آج کوئی بندہ کہے کہ میں مغل ہوں تو لوگ دل میں ہنستے ہیں کہ یار یہ تو لوہار ترخان ہوگا، مغل مرے ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زوال کے بعد مغل شہزادے بہت ہی نیچ قسم کے کاموں میں گئے تاکہ ٹریس نہ ہو سکیں، پکڑے نہ جا سکیں. یہ آٹومنس کا 1001 مثال ہے. زار سفرشا، خدا کی پناہ،
تو یہ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں. یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں لوگوں کا تھوڑا سا شعور بلند ہوا ہے تو یہ نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ مطلب ان کو کوئی چیلنج نہیں تھا، خاص طور پہ پنجاب کی حد تک ویری اسٹرانگ لیڈنگ پارٹی تھی. آج کیا اوقات ہے، ضمنی انتخابات دیکھے نہیں آپ نے، تو کیا ان کا مستقبل ہونا ہے. جیسے جیسے یہ یاد رکھیں عوام کا شعور بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان کا وجود مٹتا جائے گا. اور پاکستان میں ایک ایسی جنریشن اب میدان میں آ چکی ہے اور آ رہی ہے جو ماضی سے بالکل مختلف ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ جب ہمارا بچپن تھا تو 1-2 اچھے سکولز کے علاوہ تو تھا ہی کوئی نہیں، یا پھر بالکل ہی اچھا. اس وقت لاہور امریکن اسکول وغیرہ تو موجود نہیں تھے. کیڈٹ کالجز تھے مڈل کلاس وغیرہ کے بچوں کے لیے، یا پھر بالکل روسا کے لیے HSN، وہ بھی روڈ ڈالی گیا. اس کے بعد جو ایک نئی کراپ تیار ہوئی ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے، وہ ہے یہ بیکن ہاؤس، یہ لاہور گرامر، سٹی اسکول، لکاس، یہ وہ. اٹ از اے ڈفرینٹ جنریشن. اوپر سے کہتے ہیں نا کہ تڑکا لگ گیا، کریلا نیند پہ چڑھ گیا. سوشل میڈیا نے تو زندگی الٹ پلٹ کر کے رکھ دی. میں پہلی بار 30 سال کا تھا، خیر اس سے پہلے بھی میں ملک سے باہر جا چکا تھا، لیکن وہ نہ جانے والی بات ہی تھی. افغانستان میں اسکاؤٹس وغیرہ کے چکر میں، اسکاؤٹنگ کے چکر میں لے گئے تھے، تو اس کو میں باہر جانا نہیں کہتا، لیکن باہر میں باقاعدہ پہلی بار گیا ہوں when I was 29-30. یہ میری بچے میرے بچپن سے یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ وغیرہ، یہی ماڈرن ورلڈ ہے. تو سارا اب دنیا اور ہے. سوشل میڈیا کے نقصانات، اس کا غلط استعمال، وہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. لوگ تو ایسے ایسے وارداتی ہیں جو مذہب کا غلط استعمال کرنے سے باز نہیں آتے، تو وہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا نے تو ان بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ان کے لیے یہ سمبلز جو ہیں اب سلیوری کے یہ بھی ہے، تو ان کے بچوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں. یہ کون ہے، یہ کدھر سے آ گئے. یہ جو عمران کا دیکھیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ عمران چونکہ ایک ہیرو تھا، پاپولر تھا، یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا، تو اس کو پاپولیرٹی. بالکل غلط ہے. عمران اس وقت زیادہ جوان تھا، آج سے 25-24 سال 26 سال پہلے کی بات کر، 26 سال ایج کم تھی آج کی نسبت. اچھا، ورلڈ کپ نسبتاً تازہ تھا، اب تو وہ بھی بھولی ہوئی ہوں داستان والی بات ہو گئی ہے، بہت پرانا قصہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد شوکت خانم پائپ لائن میں تھا، اس وقت تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. یہ اس کی پرسویرنس ہے، یہ اس کا ہارڈ ورک ہے، یہ اس کا کمٹمنٹ ہے جس نے اسے پاپولر کیا. یہ شدید غلط فہمی ہے. لوگوں کی تاریخیں رکھ لیں، سال سارے سامنے رکھ لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران جب PTI لانچ کی تھی فوری طور پہ سویپ کر دیتا اور یہ اور وہ ان کے نام و نشان نہ. اور ایک بات آخری یاد رکھیں، آپ نے پوچھا نا مستقبل کیا مستقبل ہونا ہے ان کا، ہوا یہ ہے، میرا اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتا ہے، آپ اختلاف کریں. میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران سے محبت کا رول کم ہے، ان لوگوں سے نفرت کا رول زیادہ ہے. لوگوں کو بتدریج بہت وقت لگا، چونکہ جاہل ہیں، سچی بات ہے، لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جو سو کالڈ تعلیم ہے وہ بھی اتنی گھٹیا ہے جس کا حساب کوئی نہیں. تو نہیں اتنے برس ان کو سمجھ آئی، لیکن حد ہوتی ہے نا. بتدریج ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے لیے یہ بوسہ ہے، مرگ ہے، یہ کیسز آف ڈیتھ ہیں. تو کہانی ختم.